بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ضرب المثل جو قرآن مجید کی آیت 2/7 ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، یہاں تک کہ یہ ضرب المثل ہے 2/7۔ سادہ ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اس ضرب المثل میں، آیت کے اس ضرب المثل میں پہلا سے حرفی مادہ والا لفظ ختم ہے۔ ختم یعنی ہر چیز کا انجام آخر خاتم کہلاتا ہے۔ 2/7 میں دلوں پر مہر لگ جانے کی جو بات کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے چونکہ وہ لوگ کام نہیں لے رہے تھے، لہٰذا جب کسی صلاحیت کو آپ استعمال میں نہیں لاتے تو وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی ناکارہ ہو جاتی ہے، اور اس طرح ایسے لوگوں پر علم حاصل کرنے کے دروازے مسدود ہو جاتے ہیں، اور ایسا برضا و رغبت غلط روش اختیار کرنے کی وجہ سے ان کے اپنے دل کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ایسے لوگ غیر ممکن ہے کہ قرآن پر غور و فکر کریں، ان کے اپنے اعمال زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور قانون خداوندی کے مطابق پھر مہر بن جاتے ہیں۔ تو مہر اس طرح سے لگتی ہے۔ یہ ہم نے لفظ سے حرفی مادہ ختم کا مطالعہ کیا۔ اب دوسرا لفظ سے حرفی مادہ ہے اللہ۔ جیسے کتاب بمعنی مکتوب آتا ہے، ایسے ہی الہ سے اللہ آتا ہے، یعنی ایسی ہستی جس کے غلبے اور اقتدار کو قبول کر لیا جائے۔ غلبے اور اقتدار کی قبولیت کے بعد اس کے قانون کی اطاعت کا مرحلہ آتا ہے، یعنی اس کے حکم کا اتباع کیا جائے۔ جب اللہ کا نام آپ پڑھتے ہیں یا لیتے ہیں تو فوراً آپ کے ذہن کو اس طرف منتقل ہو جانا چاہیے، نمبر 1، آپ نے اس کے غلبے اور اقتدار کو کیا قبول کر لیا ہے؟ اگر آپ جواب دیتے ہیں کہ جی ہاں میں نے قبول کر لیا ہے، تو دوسرا سوال آپ کے سامنے یہ کھڑا ہونا چاہیے کہ کیا اس کے قوانین کی آپ اطاعت کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اتباع نہیں کر رہے تو پھر آپ کو اور ہمیں سب کو مل کر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کر رہے ہیں۔ اس ضرب المثل میں تیسرا جو سے حرفی لفظ ہے وہ ہے قلب، جو کہ قرآن مجید میں فواد کی طرح آیا ہے، یعنی فواد اور قلب دونوں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ قلب کس کو کہتے ہیں؟ فہم، بصیرت اور عقل اور فکر کے سرچشمے کو قلب کہا جاتا ہے، اور فواد جذبات سوز و گداز کا منبع ہے۔ قرآن کریم نے کہیں عقل و جذبات دونوں کے لیے ایک ہی لفظ قلب بھی استعمال کیا ہے، یعنی عقل اور جذبات کے لیے، ویسے دونوں الگ الگ ہیں۔
انگریزی میں قلب اور فواد دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، مائنڈ کہتے ہیں اس کو، مائنڈ۔ چوتھا لفظ اس ضرب المثل میں سے حرفی آتا ہے السمع، سمع، سمعہم و ابصارہم۔ یہ کان کی وہ قوت ہوتی ہے جس سے انسان آوازوں کو محسوس کرتا ہے اور پھر اس سے مفہوم نکالتا ہے۔ کبھی کبھی سمع کا لفظ کا اطلاق خود فہم اور تدبر پر بھی ہوتا ہے۔ نیز اس لفظ کا اطلاق اطاعت پر بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے گھر کے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری اطاعت نہیں کرتا۔ یا کسی بچے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بس ہماری ہی سنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری اطاعت کرتا ہے۔ قرآن نے حصول علم کے لیے سمع، بصر اور قلب کا ذکر کیا ہے۔ پانچواں لفظ ہے بصر، سے حرف مادہ ہے، یعنی قوت بینائی۔ اس کو روشنی بھی کہتے ہیں، جس سے آنکھ نظر آنے والی چیزوں کا ادراک کر لیتی ہے۔ بصر کے معنی کسی چیز کا دل میں اتر جانا، کسی علم کا اتر جانا بھی ہے۔ 7/198 میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نظر اور بصر دونوں کو الگ الگ واضح کر دیتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں تیری طرف ہیں، یعنی نظریں، لیکن در حقیقت وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے، یعنی قوت ادراک، ذہانت، فطانت، حجت و دلیل، یقین و ارادہ، عبرت و موعظت سے دور ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، بصیرت سے نہیں دیکھ رہے، بصر۔ تو یہ ہم نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوت کا مطالعہ کیا، لیکن ایک لفظ رہ گیا ہے ہمارا، چھٹا لفظ غشاوت۔ غشاوہ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی شخص بے ہوش ہو جائے، ہوش و حواس بالکل مستور ہو جائیں۔ قرآن کریم میں غشاوت کے معنی پردے کے ہیں اور غشی کے معنی ڈھانپ لینا کے ہیں۔ تو یہ ہم نے 6 الفاظ جو اس ضرب المثل میں تھے، 2/7 آیت میں تھے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوت۔ اب ہم اس کا جو مفہوم ہے، ترجمہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اب ہم اس کا مفہوم پڑھ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی اس روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں دیکھنے، بھالنے اور سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی۔ جس طرح غصے میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، ان کی آنکھوں پر جذبات کی پرستی کے ایسے گہرے پردے پڑ جاتے ہیں کہ وہ نشانات راہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ان کے کانوں میں ایسے ڈاٹ لگ جاتے ہیں کہ وہ آواز جرس سے بھی کاروان کا سراغ نہیں پا سکتے۔ ان کے قلب و دماغ پر اس قسم کے غلاف چڑھ جاتے ہیں کہ وہ گرد و پیش پر غور کرنے سے بھی صحیح سمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ سب ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، جو خدا کے قانون مکافات عمل کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس طرح اپنے آپ کو زندگی کی حقیقی شیرینیوں سے محروم کر لیتے ہیں اور تباہی و بربادی کے جہنم میں گر جاتے ہیں۔ کس قدر الم انگیز ہے ان کا یہ انجام۔ بہت شکریہ قابل احترام دوستوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔